السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں کنجوسی کے بارے میں۔ کنجوسی یعنی بخیلی بہت ہی منحوس خصلت ہے۔ بخیل مال رکھتے ہوئے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، وطن اور سفر، ہر جگہ ہر حال میں ہر چیز میں ہر قسم کی تکلیفیں اٹھاتا ہے اور ہر جگہ ذلیل ہوتا ہے، اور کوئی بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، انسانوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، انسانوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ اور یقیناً سخی جاہل عبادت گزار بخیل سے زیادہ اللہ عز و جل کو پیارا ہے۔ ٹھیک ہے، کنجوسی کسے کہیں گے، بخیل کسے کہیں گے کہ مال و دولت سب چیزیں ہیں، ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اب وہ خرچ نہیں کر رہا ہے، فقط یہ مقصد ہے کہ مال بچے، دولت زیادہ ہو، اس وجہ سے وہ خرچ نہیں کر رہا ہے، نہ ہی دین کے راستے میں نہ ہی اپنے لیے۔ جیسا کہ پیسہ رہنے کے باوجود بھی کھانے پینے میں بہت ہی کم کرنا، یا پھر راستے میں سفر وغیرہ میں اگر کہیں پہ سفر کرے تو اس میں بھی پیسہ بہت کم خرچ کرنا وغیرہ، یعنی کنجوس ٹائپ کا آدمی کس طرح ہوتا ہے آپ لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو سخی ہے وہ اللہ کے قریب ہے، ٹھیک ہے، لوگوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ لیکن جو بخیل ہے وہ جنت سے دور ہے، انسانوں سے دور ہے، اور وہ پھر اللہ سے بھی دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا، یقیناً سخی جاہل، جو جاہل ہے لیکن سخی ہے، وہ عبادت گزار بخیل سے زیادہ اللہ عز و جل کو پیارا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دھوکہ باز اور بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ یہ تین شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ دھوکے باز جو لوگوں کو دھوکہ دے، بخیل جو بخل کرے، کنجوسی کرے، اور جو احسان جتائے یعنی کسی پر احسان کر کے وہ پھر احسان جتائے کہ میں تمہارے اوپر یہ احسان کیا تھا، تم اس کا بدلہ مجھے کیا دیا، یا لوگوں کو بولتا پھرے، یعنی احسان جتانے کا کئی طریقہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی احسان جتائے گا وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جو دونوں ایک ساتھ مومن میں اکٹھا جمع نہیں ہوں گی، ایک کنجوسی، دوسری بد اخلاقی۔ ٹھیک ہے، دو چیز، ایک کنجوسی اور ایک بد اخلاقی، دونوں چیز مسلمان کے اندر ایک ساتھ جمع، یہ دونوں چیز نہیں ہوگی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں خصلتیں بری ہیں، اور یہ دونوں بری خصلتیں مومن میں ایک ساتھ نہیں پائی جائے گی۔ جو مسلمان ہوگا اس کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جائے گی۔ مومن اگر بخیل ہوگا تو بد اخلاق نہیں ہوگا، اور اگر بد اخلاق ہوگا تو بخیل نہیں ہوگا۔ اور اگر تم کسی ایسے منحوس آدمی کو دیکھو کہ وہ بخیل بھی ہے اور بد اخلاق بھی ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے ایمان میں کچھ فطور ضرور ہے اور یہ کامل درجے کا مسلمان نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر بخل بھی ہے اور بد اخلاقی ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ پھر مکمل کامل مومن نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان میں کچھ فطور ہے، کچھ گڑبڑ ہے، اسی وجہ سے ان کے اندر وہ دونوں چیزیں موجود ہے۔ اب پڑھتے ہیں بخیل کا علاج، بخلو کا علاج۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ کنجوسی ایک ایسا مرض ہے کہ اس کا علاج بے حد دشوار ہے۔ ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج نہ بہت ہی مشکل ہے، خصوصاً بوڑھا آدمی بخیل ہو تو وہ تقریباً لا علاج ہے۔ اور کنجوسی کا سبب مال کی محبت ہے۔ اگر بوڑھے آدمی کے اندر یہ بیماری ہے تو تقریباً کیا ہے، لا علاج ہے، یعنی یوں سمجھنے کے لیے کہ وہ ICU میں ہے۔ جیسے کینسر کے بیمار ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اسی طرح بہت ہی مشکل ہے علاج ہونا۔ اسی طرح یہ بوڑھے لوگوں کو اگر یہ اندر بیماری ہے بوڑھے لوگوں میں تو ان کے بھی علاج بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، مال کی محبت، اپنی دولت سے بہت زیادہ محبت ہے، اس وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ جب تک مال کی محبت دل سے زائل نہیں ہوگی کنجوسی کی بیماری رفع نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی اس کے دو علاج بہت ہی کامیاب اور
کارآمد ہے، اور وہ یہ ہے۔ اس میں کیا فرمایا ہے کہ بہت تو مشکل ہے، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں 2 علاج بتایا گیا ہے، کیونکہ جب تک انسان کے دل سے مال کی محبت زائل نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، تب تک وہ کنجوسی پن نہیں چھوڑے گا۔ اب 2 علاج کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا علاج ہے۔ اول یہ کہ آدمی سوچے کہ مال کے مقاصد کیا ہیں، یعنی میں جو مال رکھ رہا ہوں، مال کو جو جمع کر کے رکھتا ہوں، دولت کو زیادہ کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے، رکھنے کے پیچھے ریزن کیا ہے، اور میں کس کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ میں جو مال جمع کر رہا ہوں تو میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، کس چیز کے لیے، میں آیا کیا کرنے کے لیے، پھر مجھے جانا کہاں پر ہے۔ اور مجھے دنیا میں مال جمع کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ عالم و آخرت کے لیے بھی ذخیرہ جمع کرنا چاہیے، ہے نا۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں تو مال میں جمع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے آخرت کے لیے بھی کچھ ذخیرہ جمع کرنا چاہیے، یعنی نیکی کمانی چاہیے۔ جب یہ خیال دل میں جم جائے گا تو پھر دل میں دنیا کی بے ثباتی اور عالم آخرت کا دھیان پیدا ہوگا، اور ناگہاں دل میں ایک ایسا نور پیدا ہو جائے گا کہ دنیا سے اور دنیا کے مال اسباب سے بے رغبتی اور نفرت پیدا ہونے لگے گی۔ پھر بخیلی اور کنجوسی کی بیماری خود بخود دفع ہو جائے گی، اور جذبہ سخاوت اس طرح پیدا ہو جائے گا کہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے اس کو لذت محسوس ہونے لگے گی۔ اگر کوئی انسان یہ سوچے گا جو کنجوس ہے، بخیل ہے، کہ میں دنیا میں آیا کس لیے، میں مال جمع کر رہا ہوں کس کے لیے، کہ جب میں مر جاؤں گا کیا نفع پہنچا سکتی ہے۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مال جب میرے ساتھ نہیں جائے گا، جب یہ دولت مجھے نفع نہیں پہنچا سکتی ہے، تو پھر یہ میں کس لیے جمع کر رہا ہوں۔ جب یہ سب بات سوچے گا تو ظاہر سے بات ہے اسے دنیا اور دولت سے محبت نہیں ہوگی، بلکہ آہستہ آہستہ ان کو آخرت سے محبت ہونے لگے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہونے لگے گی، اور دنیا سے آہستہ آہستہ دھیان ہٹنا شروع ہوگا۔ پھر ایک ایسا نور، ایسا مقدر چمک اٹھے گا کہ بخیلی جو بیماری ہے، بخل کا بیمار، یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے اندر سخاوت پیدا ہو جائے گا، اور وہ اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے گا، اور خرچ کرنے میں لذت بھی محسوس ہونے لگے گی، اسے اچھا لگے گا پھر خرچ کرنے میں۔ اور دوسرا علاج کیا ہے، دیکھیے دوسرا علاج یہ ہے کہ بخیلوں اور سخی لوگوں کی حکایت پڑھے، اور عالموں سے بکثرت اس قسم کے واقعات سنتا رہے کہ بخیلوں کا انجام کتنا برا ہوا ہے اور سخی لوگوں کا انجام کتنا اچھا ہوا ہے۔ اس قسم کے واقعات وہ حکایات پڑھتے پڑھتے، سنتے سنتے بخیلی سے نفرت اور سخاوت کی رغبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ کنجوسی کا مرض زائل ہو جاتا ہے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ اگر وہ پڑھنا جانتا ہے، اسے چاہیے کہ جو بخیل اور سخی کا جو واقعہ ہے، حکایت ہے، یہ سب ان کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ جو انسان سخی تھا ان کا انجام کیا ہوا، اللہ کے نزدیک وہ کتنا محبوب رہا، اور پھر مرنے کے بعد ان کا حشر کہاں پر ہوگا، ان کے ساتھ فرشتے ان کے ساتھ کیسے پیش آئے، یہ سب بات تاکہ ان کو معلوم ہو، اور دنیا میں لوگ ان کے تعریف کیے یا پھر کیسا رہے، لوگ ان کو زیادہ چاہنے لگے، ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور بخیل جو تھا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ کتنا اونچا ہے نا۔ یہ سب بات جاننے کے لیے کتاب پڑھنا چاہیے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو ان کو چاہیے کہ کسی عالم دین سے بخیل اور سخی کے بارے میں بیان سنیں، ان کے بارے میں کچھ باتیں سنیں، تاکہ سننے کے بعد اور پھر سخی لوگوں کے بارے میں کہ ہاں ان کا انجام کیا ہوا، اور جو بخیل تھا ان کا انجام کیا ہوگا، جب یہ سب باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کے دل میں پھر اسلام کی محبت پیدا ہوگی، آخرت کی محبت پیدا ہوگی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے بارے میں سوچے گا۔ کیونکہ جب حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ جو بخیل ہوگا اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، انسانوں سے دور ہے، اور جہنم سے قریب ہے، تو ظاہر سے بات ہے جب سنے گا کوئی تو ڈرے گا کہ مجھے پھر جہنم میں جانا پڑے گا، یہ مال اگر یہ دولت مجھے جہنم میں لے کے جائے، یہ دولت پھر کس کام کی ہے۔ پھر جب وہ سنے گا کسی عالم دین سے کہ جو سخی ہے، جو اللہ کے راہ میں زیادہ خرچ کرنے والا ہے، وہ اللہ کے بھی نزدیک، جنت کے بھی نزدیک، اور انسانوں کے بھی نزدیک، اور کس سے دور رہیں گے، جہنم سے دور رہیں گے، ان کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا، اور وہ خوش ہوں گے کہ اگر میں دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا تو اس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ نعمت عطا فرمائے گا کہ میں قیامت میں
آخرت میں مجھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس وجہ سے ان کو چاہیے کہ بخیل اور سخی کی کہانی سنیں جن کے اندر یہ بیماری موجود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو کنجوسی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔